بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل آزمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، اور اپنے دوستوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کا توڑ، سخت ترین جادو ہو اس کا توڑ آپ نے خود کیسے کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے جاتی ہیں اور ان سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہے، اور ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، اور مطلب طرح طرح کی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جو ایسی ہوتی ہیں، اور وہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں، اور عامل ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے پہلی دفعہ دیں تو ہم یہ پڑھائی کریں گے یا یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو پھر آپ کا کام ہوگا، باقی پیسے بعد میں۔ تو جب آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، مثلا وہ 10,000 کہتے ہیں، تو آپ ان کو 10,000 جب دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا تو اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یا پھر آپ سے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے جادو کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں، جادو بڑا سخت ہے آپ کے اوپر، یہ ہے وہ ہے، اور طرح طرح کے بہانے اور ہیلے بہانے بنا کر آپ سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس دور کی پھر سادہ لوگ خواتین اور وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر ایسا ہی کرتے ہیں، ان کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب خواتین ان کے پاس جائیں گی، خواتین کی عزت بھی جائے گی، اور مال بھی جائے گا، اور چین سکون بھی جائے گا، اور پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور دیکھ بھی لیں گے۔ تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، مطلب کسی کے پاس نہ جائیں، کسی عامل کے پاس نہ جائیں، آپ خود ہی عامل بنیں، خود ہی آپ اپنے حساب لگائیں، اور خود ہی آپ جادو اس کو توڑیں نہیں، تب بھی آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسے ہوگا کہ اگر آپ کو جادو نہیں ہے تو آپ کو کم از کم ثواب تو ملے گا، اجر تو آپ کو ملے گا، اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے، تو وہ عمل بڑا آسان ہے۔ تو ویورز، عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چینل کے اوپر نئے ہیں، پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، ساتھ بل کے بٹن اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن جو وہ آپ کو مل سکے۔ ویورز، آپ نے کرنا ایسا ہے کہ خاص مجرب عمل کہ اگر گھر میں جادو کا مسئلہ ہو، رشتوں میں بندھن کا رشتہ ہو، بندش کا رشتہ ہو، مسئلہ ہو، کاروبار میں بندش ہو، باقی ہر طرح کے جو بھی بندشیں ہیں اور طرح طرح کے مسائل ہیں ان کے لیے، تو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ سورۃ الناس اور سورہ فلق، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اس کو دم کرنا ہے، اور دم کر کے پانی کے اوپر یعنی کہ اس کو پھونک دینا ہے، اور 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اثر ہوگا جادو کا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اگر کسی ایک پر بھی جادو ہو تو صرف اپنے لیے عمل کریں، اور باقی پانی پر دم کر کے سارے پی لیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ جانتے ہیں کہ یہ اسی لیے مطلب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جب ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا تو اس کے لیے مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کو بتانے کے لیے اس صورت میں نازل ہوئی تھی کہ جس میں ذکر ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے اندر سارا یہ ذکر ہے کہ وہ ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ مینڈی کو پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی ہیں، اور شر انسان سے بھی پناہ کا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ انسان کا شر ظاہر ہے، جو لوگ جادو کرتے ہیں، بندش کا سسٹم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا شر ہے۔ اور اسی طرح پھر قل اعوذ برب الناس ہے، اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کے اندر یہی ہے کہ میں صبح کے رب کی جانے کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو صبح لاتا ہے، پھر اس طرح اندھیری رات کا ذکر کیا گیا، یعنی اسی طرح سے یہ ساری دونوں صورتیں جب نازل ہوئی تھی تو یہ اکٹھی نازل ہوئی تھی۔
اور ان صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح جادو کے توڑ کے لیے آپ اس کو آپ پڑھیں. اگر آپ کے اوپر جادو نہیں ہے بالفرض آپ ویسے بھی پڑھیں. آپ کے اندر ذہن کے اندر جو وہم ہوگا اور وسوسے جو ہوں گے وہ بھی ختم ہوں گے. یعنی وسوسوں کے لیے اور جادو کے لیے یہ دونوں صورتیں بڑی مجرب ہیں. یہ عمل کر کے آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے اوپر جادو ہوا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر جادو نہیں ہوگا باقی جو بندش ہے یا جو سسٹم ہے اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے کیا. بہت سے لوگوں کا ذہن خراب ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے عمل کر دیا, کسی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں خراب کر دیا. اگر کسی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں کہ بھائی میں اس طرح میرا مسئلہ ہے, فوراً آپ کو کہہ دے کہ بھائی کہ آپ کو بڑا مسئلہ ہے اور آپ جو ہے مطلب ہے کہ بڑے خراب ہو گئے ہیں اور بڑا سخت جادو ہے, تو اس کا توڑ بھی بڑا مشکل ہے. اسی طرح میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں. جو یہ کہ ایک دفعہ بڑے مشہور ایک عامل ہیں, تو ان کو میں نے فون کیا. بھائی مجھے دوست بیٹھے, انہوں نے کہا آپ ان کو یہ بڑا عامل ہے. تو یہ وہ ان کو میں نے فون کیا. جب فون کیا میں نے تو انہوں نے میرا نام پوچھا, میری والدہ کا نام پوچھا اور یہ مجھے کہا کہ میں 10 منٹ کے بعد آپ کو کال کرتا ہوں. 10 منٹ کے بعد جب اس نے مجھے کال کی تو اس کو میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے رشتے نہیں ہو رہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ کے چاروں کونے بندھے ہوئے, مشرق کی طرف جو کونا وہ بھی بندھا ہوا ہے, مغرب کی طرف وہ بھی بندھا ہوا ہے, شمال کی طرف, جنوب کی طرف, سارے کونے بندھے ہوئے. تو میں نے کہا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے اس کا طریقہ کار, اس کا توڑ میرے پاس ہے, لیکن اس کے لیے میں نے پڑھائی کرنی ہوگی. اور ٹھیک ہے, میں نے کیا کہنے لگا کہ مجھے چیزیں چاہیے, وہ چیزیں مجھے بھیج دیں آپ. تو لہٰذا پھر ایسا ہوگا کہ جب پڑھائی کی میں نے تو ختم ہو جائے گا. مجھے یہ کہا کہ آپ کے رشتے جو آپ جہاں چاہیں گے, دنیا کے جس کونے سے چاہیں گے, میں اپنے موکلات کو حکم دوں گا کہ وہاں سے آپ کا رشتہ یہاں لا کے کھڑا کر دیں گے. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ویورز یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے دو رشتے ہوئے ہیں الحمدللہ, میری 2 شادی ہوئی ہیں. تو باقی جتنے اب آپ بیٹھے تھے وہ بھی سارے ہنسنے لگے. اور جو بندہ یہ کہہ رہا تھا یار یہ بڑا مطلب ہے کہ حساب کتاب فوراً بتا دیتا ہے, تو یہ حالات ہوتی ہیں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے. تو پلیز آپ ان لوگوں سے بچیں اور خود ہی گھر میں بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل کریں. ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں, حدیث مبارکہ میں ہے, اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر ہے, اور جو وظائف ہیں ان کے اندر ہے. آپ ان مطلب ایک عاملوں کے پیچھے جا کر اپنے پیسہ کا بھی ضیاع کرتے ہیں, اپنی عزت کو بھی خراب کرتے ہیں آپ, اور ٹائم کا بھی ضیاع ہوتا ہے, ٹینشن اور بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ کو پہلے ایک بیماری لگی ہے, ان کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کے بعد 2-3 بیماری اور لگ جاتی ہیں, ٹینشن میں آپ کو لگا دیتے ہیں. پھر آپ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ بھائی کہ جو ہمارے اوپر جو جادو کی کس نے کیا ہے. جب آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ جادو کس نے کیا ہے, تو وہ کہے گا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کیا, باہر کا کوئی نہیں کرتا. تو آپ کو اور یقین پختہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ یقیناً ایسا ہے, ہمارے ہی رشتہ داروں نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے. کیوں کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ رشتہ داروں کو برداشت نہیں ہو رہا, ہمارے بچے جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو برداشت نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے بچے ایسے نہیں, لہٰذا انہوں نے کر دیا. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ساری پھر کیا ہوتا ہے. مجھے ایک جگہ سے فون آیا, فرانس سے, تو خاتون یہ کہنے لگی کہ میری جو بیٹی ہے اس کا رشتہ ڈنمارک میں ہوا ہے اور میں ادھر سے مطلب ایک پیرس میں رہتی ہوں, اور اس طرح کے ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. یہ وہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہمیں بڑے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں وہ برداشت نہیں کرتے ہمارے رشتہ دار. اور ہمارے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے آگے کیوں نکل گئے, یہ ایجوکیشن میں بھی ہم سے آگے ہیں, یہ مال و دولت میں بھی ہم سے آگے ہیں, اور ان کے پاس فرانس کی نیشنلٹی بھی ہے, ان کے پاس ڈنمارک کی نیشنلٹی بھی ہے, تو ہم تو پیچھے رہ گئے. لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا بڑا سکون خراب ہو گیا, ہمارے رشتہ دار ہمارے اوپر کچھ کر دے یہ وہ. اور وہ یہ بھی کہنے لگی کہ یہاں پر میں کہتی ہوں کہ میں نے انڈیا میں ایک عامل اس کو فون کیا تو اس نے مجھے اتنے پیسے مانگے, تو اس کو پیسے میں نے بھیجے اور اس کے بعد وہ اور بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو میں بھی کیا کروں. یعنی کہ اس نے ایسی باتیں کی کہ اگر آپ کو میں ساری سنا دوں, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی, تو آپ حیران ہوں گے یار کہ یہ کیسے لوگ ہیں. پھر جو لوگ یہ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں خراب کیا, تو یہ بھی میرے خیال میں یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور جو لوگ مطلب ہے کہ آگے جس کو فون کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو لوگ جس کے اشتہار چلتے ہیں بھائی ایک کال کریں اپنا مسئلہ حل کر لیں, یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. بھائی ایک کال پہ کس کا مسئلہ حل ہوتا ہے. عمل تو آپ نے خود کرنا ہے, محنت آپ نے خود کرنی ہے, پڑھائی آپ نے خود کرنی ہے. ایک بات آپ سے بھی دیکھیں, آپ سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ مجھے کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, اگر میں آپ کے لیے جو دعا کروں گا تو میری دعا تو ایک جس طرح ہم روز دعا کرتے ہیں اسی طرح ہوگی, لیکن جب اپنے لیے آپ خود دعا کریں گے اس کے اندر زیادہ اثر ہوگا, کیونکہ خلوص زیادہ ہوگا, درد زیادہ ہوگا.
ہر بندہ اپنے در کو وہ جتنا سمجھتا ہے وہ اتنے خلوص کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے. ہر بندہ جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اور جس کے اندر جتنی جستجو ہوگی، جتنی اس کے اندر دکھ ہوگا، تو اسی طرح اس کی دعا بھی قبولیت کو پہنچے گی. اور اس طرح آپ سے آخر ریکویسٹ یہ ہے، عملوں کو چھوڑیں، آپ خود اپنے گھر کے اندر پڑھائی کریں، وظائف کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے چینجنگ آتی ہے. تو اگر آپ کو ویورز کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.